مناظرہ کہتے ہیں. جہاں مناظرہ ختم ہوتا ہے وہاں سے مباہلہ شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مناظرہ ختم ہو گیا، مباہلہ شروع ہو گیا. اب آیت آ گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقل، ان سے فرما دیجئے، تعالو آؤ، ندعو ندا دیں، ابناءنا و ابناکم، ہم اپنے بیٹوں کو تم اپنے بیٹوں کو، نساءنا و نساءکم، ہم اپنی مستورات کو تم اپنی مستورات کو، انفسنا و انفسکم، ہم اپنے جیسوں کو. دکھی کیتا اس بندے جڑا اس گل تے نہیں بولے. چلو تھوڑی مرضی. انفسنا و انفسکم، ہم اپنے جیسوں کو تم اپنے جیسوں کو. ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر مل کے جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت کریں. اے بھائی جی پچھو تو ان کو بلا رہے ہیں. بھائی صاحب کن بلا رہے ہو جی؟ وہ تو نہ لو انہوں بلا لو نا، بار بار اشارہ کر دے ہو. نہیں بسم اللہ نہیں، میں ذرا ڈسٹرب ہوندہ پہ نہیں جانا. چلو ٹھیک ہے، گل سمجھ آ رہی نہیں آ رہی. پھر مل کے جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت کریں گے. اعلان کر دیا رسول نے، میں اپنے بیٹے لاتا ہوں تم اپنے بیٹے لاؤ، میں اپنی نساء لاتا ہوں تم اپنی نساء لاؤ، میں اپنے جیسے لاتا ہوں تم اپنے جیسے لاؤ، پھر مل کے جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت کریں گے. یہاں تک کی گفتگو مجھے آپ کو سنانی تھی، پڑھ میں واقعی زیادہ گیا ہوں. 10-12 منٹ اور آپ کے درکار ہیں. کروڑ واری بسم اللہ. نبی جانے لگے ہیں میدان مباہلہ میں. میں کہہ رہا ہوں کوئی کہے رسول سے پیاروں کو لے چلے. مک گئی میری گل، راضی رویا. روز ہی ہمارے ہاں جھگڑا ہو رہا ہے، روز ہی لڑائی ہو رہی ہے. یہ وطن ہم سب نے مل کے بنایا ہے. شیعہ سنی دونوں اس گھر میں رہتے ہیں. سین شین کی لڑائی جاہلوں کی لڑائی ہے. سین سے سنی، شین سے شیعہ. میں اس لڑائی کا سرے سے قائل ہی نہیں ہوں. دونوں گھروں میں جو ان پڑھ لوگ ہیں انہوں نے یہ لڑائی بنائی ہوئی ہے. نہ سنی چاہتے ہیں یہاں لڑائی ہو، نہ شیعہ چاہتے ہیں یہاں لڑائی ہو. یہ ملک ہم نے مل کے بنایا ہے. دونوں اتنے قریب ہیں کہ اللہ نے بیچ میں ایک حرف کا فاصلہ بھی نہیں رکھا. آپ اگر کبھی غور کریں تو سین سے سنی ہے، شین سے شیعہ ہے، بیچ میں 3 نقطوں کی بات ہے. ویسے کبھی توجہ کیجئے گا تو ہم اتنے قریب ہیں ایک دوسرے کے، بالکل اتنے ہی ہم ایک دوسرے کے قرب میں ہیں. یہ لڑائی بنائی ہوئی ہے لوگوں نے. میں چاہ رہا ہوں آج کے بعد پڑھوں میں میرے بات. اچھا، میں چاہ رہا ہوں یہ لڑائی آج کے بعد ختم ہو جائے. اس کے لیے تھوڑی سی ہیلپ چاہیے آپ کی. 4-5 منٹ اور میرے ساتھ بولو، ختم ہوگی میری گفتگو. میں کہہ رہا ہوں کوئی کہے رسول سے، میری تو اوقات نہیں، کوئی کہے رسول سے پیاروں کو لے چلیں. لڑائی مکے نہ یار، کیوں صرف اہل بیت ہے، یاروں کو لے چلیں. ارمانی کی تھا اس بندے جن سمجھ آئیے دے نہیں بولے. مک گئی میری نوکری، اتنا ہی میں پڑھنا ہی. حسین سو میں راضی ہوں. شالہ ہاتھ اچھا روی حیدری. کوئی کہے رسول سے پیاروں کو لے چلے. مہربانی میرے محترم، ڈھیر سارا شکریہ تہاڈا. میں بہت اچھا لگا تہاڈا مسکرا کے داد دیونا. اوکھی گل تے بولنے والا بندہ میرے واسطے میرا محسن ہوندا ہے. کوئی کہے رسول سے پیاروں کو لے چلے، کیوں صرف اہل بیت ہے، یاروں کو لے چلیں. لڑائی مکے یار، سارے جو ایک سے ہیں تو ساروں کو لے چلیں. کتنا شکریہ ادا کرا. شالہ تیرا ہاتھ اچھا ہی رہے، شالہ معیار گل سنن دا قائم رہے. قرآن سو بزرگوں اندروں راضی ہو گیا. آخری ماتمی بولے حیدری. کوئی کہے رسول سے پیاروں کو لے چلیں، کیوں صرف اہل بیت ہے، یاروں کو لے چلیں. سارے جو ایک سے ہیں تو ساروں کو لے چلیں. ارے گھر 4 بیٹیاں ہیں تو مک نہیں آنی لڑائی. لڑائی مک نہیں آنی. ہاں ساڑھا جھگڑا بھائی جان مک نہیں آنی. تسی بولو تھا سارے جو ایک سے ہیں تو ساروں کو لے چلیں. گھر 4 بیٹیاں ہیں تو چاروں کو لے چلیں. اور نسانہ جمع کا سیگا بولو. معیار سچ پہ صدق سے معمور ایک ہے، شرم نہیں آتی. سیگا نساؤنا کا ہے، مستور ایک. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. معیار سچ پہ صدق سے. لو جی نتیجہ یا علی مدد. معمور ایک ہے،
سیغا نساؤں کا ہے، مستور ایک ہے، اس کاروان خیر میں آگے چلے رسول، پیچھے تھی ممکنات کی ایک مالکن بطول، اور ممکنات دی مالکن تے بولنا لیا، شالہ تیرا ہاتھ اتھے ہی رہے، شالہ تیرا ہاتھ اچھا رہے، تیری زبان سلامت رہے۔ اس کاروان خیر میں آگے چلے رسول، پیچھے تھی ممکنات کی ایک مالکن بطول، خیر النساء کے بعد علی نور با اصول، سرور کے پاک ہاتھ میں عصمت کا پاک پھول، سرور کے پاک ہاتھ میں میدان معاشری اس بندے دا گلہ کرانگا جدی ماں شیعہ ہوئی تو اس پنڈال چپ کر کے چلا گیا، میں پیانا سرور کے پاک ہاتھ میں عصمت کا پاک پھول، لپٹا ہوا نبی سے نبوت کا زین تھا، سینے میں دل تھا، دل میں دھڑکتا سارے حیدری جی بیٹا جی غازی استان دینے اے نوکریاں قبول ہوں میرے پتران دیاں اور بخت ہوں نے حیدری اللہ اکبر سینے میں دل تھا۔ آپ کی کیا بات ہے؟ 14 کی قسم ہے خوش آمدی لانتی ہے، آپ کی کیا بات ہے؟ کس میں یار پہ سنا ہے آپ لوگوں نے؟ سینے میں دل تھا، دل میں دھڑکتا حسین تھا، جائے مباہلہ پہ جو پہنچا یہ کارواں، عصمت معاب دین کے معصوم پاسباں، دیکھا جہان والوں نے اسلام کا جہاں، پھیلی خدا کے نور کی کرنیں یہاں وہاں۔ میں غلام باس میں علی پر گھلواں پہ پڑھا امام بارگاہ مہاجرین، ایک بزرگ شاعر، کم از کم میرے والد دی عمر دے، مولا دی بارگاہ چلے گئے، مولا درجات بلند فرمام نے، میں مصرع پڑھے انہوں نے میں نے آکھے شوکت میاں اور تو کچھ ہے نہیں، میری باقی سانسیں تمہاری ہوئی۔ لو میں کافیہ پڑھوں، پتہ نہیں کون سمجھے کون نہ سمجھے، عبدالمسیحی، ادھر یہ 5 قرآن اکٹھے چلے، نصارہ کا سب سے بڑا عالم گھر سے نکلا، اس نے ان 5 تن کو آتے دیکھا، عبدالمسیحی دیکھ کے حیران ہو گیا، کلمہ پڑھے بغیر مسلمان۔ ہائے 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 شاباش شاباش، جڑے ہاتھ ہیں نلی دے اوہے اچھے حیدری، اللہ اکبر۔ حیدری راضی رہے، عبدالمسیحی دیکھ کے حیران ہو گیا، کلمہ پڑھے بغیر 6 میں سے اور پڑھ لوں ملنگ؟ اچھا جی حاضر پڑھ دیں۔ ادھر یہ 5 اکٹھے آئے، انہیں آتا دیکھا، پھر پادری نے قوم سے فوراً کیا خطاب، اس نے کہا اس کاروان حق کی انوکھی ہے آب و تاب، چاہیں اگر تو کاٹ دیں ناخن سے آفتاب۔ منی کدھے مریے کتھوں لے آواں بندہ جڑا میں نے سے دیدار دے کدھے جاواں؟ چلو پھر پادری نے قوم سے فوراً کیا خطاب، اس کاروان حق کی انوکھی ہے آب و تاب، چاہیں اگر تو کاٹ دیں ناخن سے آفتاب، ان کی دعا ثواب ہے اور بد دعا عذاب۔ پھر پادری نے قوم سے فوراً کیا خطاب، پھر پادری نے قوم سے کیا دئی، کیڑا تنگ کیتے میرا بیٹا، سارا مجمع چیر کے آئے ہیں، تے آؤ دے کن لگیں بے کنوں لے دے ہیں، دس کیڑا آتا ہی ہیں، کون بلا رہا تینوں جا باہر جا، کوئی نہیں بلا رہا پھر توں باہر جا۔ پھر پادری نے آندہ باہر بلا رہا ہو کہنا میں نہیں آنا، پھر پادری نے قوم سے فوراً پادری نے آندہ باہر بلا رہا ہو کہنا میں نہیں آنا، پھر پادری نے قوم سے فوراً کیا خطاب، اس نے کہا اس کاروان حق کی انوکھی ہے جو بات تم 1 منٹ میں سنتے ہو اسے پڑھنے کے لیے مجھے 1 دن لگتا ہے، میرے ساتھ میری گاڑی میں چل، 14-15 کتابیں اب پڑھی ہوئی ہیں، میں سارے راستے میں گاڑی میں کتاب پڑھتا ہوا سفر کرتا ہوں، میرا بچہ میں CD نہیں پڑھتا، زہر کر دیا، ظلم کر دیا تو نے مجھے۔ اس نے کہا پھر پادری نے قوم فوراً کیا خطاب، اس نے کہا اس کاروان حق کی انوکھی ہے آب و تاب، چاہیں اگر تو کاٹ دیں ناخن سے آفتاب، ان کی دعا ثواب ہے اور بد دعا عذاب۔ اس نے کہا میری قوم مباہلہ نہ کرنا ورنہ برباد ہو جاؤ گے۔ قوم نے کہا کل تک تو کہتا تھا مباہلہ کرنا، آج کہتا نہ کرنا، کیا ہو گیا؟ اس نے کہا حالات ہی بدل گئے، ختم الرسل کا سارا قبیلہ ہی نور ہے، اپنوں کو لے کے آیا ہے سچا ضرور۔ صدقے ہو تیرے سنندے جی وہ
ختم الرسول کا سارا قبیلہ ہی نور ہے، اپنوں کو لے کے آیا ہے، سچا ضرور ہے۔ قوم نے کہا کیا ہو گیا؟ اس نے کہا تم انہیں نہیں جانتے، میں جانتا ہوں۔ یہ قبیلہ اتنا بڑا قبیلہ ہے، دل ہو تو یہ زمین پہ سورج اتار دیں۔ ہائے 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 ہائے، مجھے پہ میں نے اس بندے نے ہن گردن ہلائیے۔ انہوں نے کہا یہ اتنا بڑا قبیلہ ہے، دل ہو تو یہ زمین پہ سورج اتار دے، دل ہو تو پھر خزاں کو بھی فصل بہار دے، دل ہو تو پھر یہ لمحوں میں صدیاں گزار دے، دل ہو تو مسکرا کے ہی نسلیں سنوار دے، چھو لیں تو پھر کپاس بنا دیں پہاڑ کو۔ ایک بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یار کو عقل کی بات کر، یہ پہاڑ کو ہاتھ لگائیں وہ نرم ہو جائے، کیا یہ بھی ممکن ہے؟ اس نے کہا چل میرے ساتھ بیت اللہ تک۔ اس نے کہا کیا ہو گیا؟ اس نے کہا چھو لیں تو پھر کپاس بنا دیں پہاڑ کو، دیکھو خدا کے گھر کی مقدس دراڑ کا۔ ہزاروں سال جیو، سدا سخی رہو، سدا سلامت رہو، چونکہ دن سیدہ کے ہیں۔ اور میرا خیال ہے آخری ذاکر عزیز علی رضا صاحب نے آخر میں پڑھنا ہے، شاید مضمون ان کے حصے کا ہو، تو بہتر یہی ہے کہ وہی پڑھیں گے، انہی کا حق بنتا ہے، انہیں آخر میں پڑھنا ہے۔ میں 4 سے 5 منٹ ایک بات چھوٹی بطول کے بارے میں۔ 4 سال کی بڑیا، او میں دھیاں دے پردے قربان چکر، کیڈا کرم ہے تیرے تے علی دیاں دھیاں، شکریہ ادا کیتا کرو بھین برادا، واہ احسان واہ، ماں حسین دی راضی ہوئی ہو میرا پتر جی، وہ میرے بچڑے جوانیاں مانو۔ اللہ اکبر، عجیب مقدر ہے۔ میں 14 کی قسم فضائل پڑھتا رہوں، میرے بزرگ کی آنکھ میں آنسو رہا ہے، نمی رہی ہے ان کی آنکھوں میں، نہ یہاں تیرتا رہا ہے پانی۔ عجیب گھر ہے، عجیب غربت ہے، کوئی 18 سال کی بڑیا ہے، کوئی 7 سال کی بڑیا ہے، کدے نہ رو میں بہنہ دا پردہ ہوگی، دھیاں دا کاج ہوگی، اور دھاڑے مار کے رونے والا ہو میرا بچہ حسین دی ماں راضی ہوگی، کوئی 4 سال کی بڑیا ہے۔ بس ملنگ تیجا سیف علی سوچ دے ہونا ہے میں چھوڑ دے ہونا ہے ممبر، داڑی تیری ہنجوں نال بھری گئی، یہ دا نا یہ داری ہے، یہ کرم ہے حسین بادشاہ دا۔ ایک جملہ میں ہو رکھنا ہے، حکم ہے شریعت میں، ڈر بڑا لگا کھلا ہے، احسان کرندے وچ میرے جڑے سیدزادے بیٹھے ایک واری ہاتھ چاہو، سیدزادے ایک واری احسان کرو، اے میں کنیز دا پتر ہاں، اے نوکر ہاں اولاد بطول دا، میں نے پتہ ہے میں جملہ سخت پڑھدا پیا، میں نے معاف کرے، پڑھنا بھی میں یہ 2-2.5 منٹ ہے۔ احسان پتر، حکم ہے شریعت کا، جب بھی تمہیں کوئی یتیم نظر آئے تو اس کے سر پہ ہاتھ، پہلے لستہ میں پڑھ گیا میں بیٹا ایک واری ہائے کریں آچا، کیڑا نقصان ہے تیرا جے تو ہاتھ چا مارے ہاں تے وہ راضی ہو جاوے جدہ ہاتھ ہی نہیں چپدا پاسے تے وہ سین راضی جی میں نوکر ہاں تیرا، اتنی واری آنکھ میں یہ جملہ آدھر ہوں ماتمی جو ہیں کدا نہ رہو سیف علی، یہ نوکریاں قبول ہوں نے بانی ہو سارے بھرا تو سب وستے رہو۔ اللہ اکبر، احسان کدے نہ رہو میرا بچہ جی، میرا بچڑا ہے، نوکری قبول ہوں نے۔ حکم ہے شریعت کا، جب بھی تمہیں کوئی یتیم بچہ نظر آئے اس کے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھو۔ بھائی غلام باس معاف کرے ہے، میں معافی مانگ کے پیادا، میں کچھ ایڈا وڈا ذاکر ہو جاں تیرے پترہ دی جاتے ہیں، گھر جو ہے میرا رتو کالے جیندیاں مرداں، اے میں نے معاف کری، میں نے پتہ ہے جملہ سخت ہے تو میں نے معاف کرے، ایدہ ہور میرے کل راہ کوئی نہیں۔ کربلا سے شام تک ہزاروں مسلمانوں نے سکینہ کے سر پہ پتہ نہیں کو کیڈا کو امیر بندہ ہے ہو جڑا میرے سامنے بیٹھا بھی ہے، وہ دے کول ہاتھ بھی ہے تے سینے تے نہیں آیا، اور ایک واری ہاتھ مارے آدھی حسین دی راضی ہو جاویا، تیرا کیڑا نقصان ہے؟ دکھے پاسے علی دعا کر کے ٹور جاویا، اور جوانی مانے شاباش، اللہ اکبر۔ تو سن سوچ دے ہونے میں چھوڑ دے ہونے،
اتھوں دے کوٹ مومن دے ہو تسی اتھوں کوٹ مومن دے ہو اے میں نے معاف کریا اے علم پاک کے علم دی قسم ہے میں انہوں پہلی باری ویکھیا میری انہوں دی کوئی ملاقات نہیں انہیں میرے تے سوال کر چھوڑیا تے آندھے نے کسی شفقت دا ہاتھ نہیں رکھیا میں نے غازی دی علمہ دی قسم میں گل کھولوں کوئی نام میں نے کئی باری بھائی غلام باس روکیا بے ساڑھے پیڑتے مسائب سخت نہ پڑیا کر ہن تسا آکھیا ہے تو وقت تسا ماتم کریا ہے جڑے برداشت نہ کر سکو میں نے معاف کریا ہے اتنا فرق ضرور ہے عام بندہ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے تو یتیم زمین پہ بیٹھ جاتا ہے یہ سکینہ کے سر پہ ہاتھ رکھتے تھے ہاتھ اٹھتا آتا تھا بچی اٹھتی آتی تھی ہاتھ اٹھتا باہر چلا جائے بندہ یدی ماں شیعہ بھی ہے تو اس ہاتھ نہیں ماریا یہ سکینہ کے سر پہ ہاتھ رکھتے تھے ان حرامزادوں کا ہاتھ اٹھتا آتا جی جی کیا کراں اللہ اکبر اللہ ہاں بھی ہن وقت معذرت قبول کرتے میں جاننا اور سامنے بیٹھے ماتمی ادن میں گل کھولنا بس کر ہن کی کراں بھائی جان ہاں بچڑا آدھا منٹ اور پڑھ لوں ہے اجازت سکندر اللہ اکبر ہاتھ اٹھتا آتا تھا بچی اٹھتی آتی تھی ہاتھ اٹھتا آتا تھا بچی اٹھتی آتی تھی آ لے آ قرآن رکھ میرے سر تے ابن منظر مدائنی نے میرے بیمار امام سے کہا تھا مولا میں نے سنا ہے میری چھوٹی شہزادی بہت روئی ہے فرمایا ہاں میری بہن بہت روئی ہے اس نے کہا مولا مارتے تھے معافی منگی حسین دی تھی تو کہ تیرے تو ماتم نہ ہوئے تاکہ بی بی میں بے دھیانی چھنے ہے ہاں مارتے تھے اس لیے روتی تھی فرمایا مارتے تو نہ روتی مارنے کے بعد ایک بات ایسی کرتے تھے جس نے میری بہن کو اندر سے زخمی کر دیا تھا مولا کیا کہتے تھے فرمایا 1600 میل کے سفر میں جس موڑ پہ جس کا دل کرتا تھا ایک ہاتھ میری بہن کی زلفوں میں ڈال کے دوسرے ہاتھ سے تماچا مار کے بے غیرت کہتے تھے بلا چاچے عباس کو بے حیا کہتے تھے بلا عباس کو بے غیرت کہتے تھے کہاں گیا ہو تیرا ماتم یہ نہیں آتا ماتم وہ سر تلے کر لوے بے غیرت کہتے تھے بلا عباس کو مر جاتی تھی میری بہن کہتی تھی چچا عباس اور میرے بال ٹوٹ گئے چچا میری کمر جھک گئی چچا میں بوڑھی ہو گئی چچا مجھے باپ کے قاتلوں نے عزت دار شہزادہ